السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام چینل پہ اے ہو ویورز، ہمارے دوست احباب سب کو صبح کا سلام۔ آج 26 رمضان المبارک کی صبح ہے۔ نماز ہم نے غزوہ خندق کے میدان میں پڑھی ہے، مسجد میں پڑھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد فتح۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد فتح پہ آپ نے قیام فرمایا، آپ نے سجدے فرمائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیں۔ یہ غزوہ خندق جب پیش آیا، اسلام کا سب سے پہلا جو غزوہ ہے وہ غزوہ بدر ہے، اسلام کا دوسرا غزوہ غزوہ احد ہے، اور اسلام کا تیسرا غزوہ یہ غزوہ خندق ہے۔ اب ہم غزوہ خندق کے مقام پر موجود ہیں، اسی مقام پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر مصلی بچھایا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، سجدے کیے شکرانے کے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کا بول بالا فتح نصیب فرما۔ اور مسجد فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، اس لیے اس مسجد کو مسجد فتح کہا جاتا ہے کہ یہاں فتح نصیب ہوئی اس غزوہ میں، اور بغیر کسی زیادہ قتل و غارت کے اللہ رب العالمین نے فتح اور کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ مسجد آپ اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تاریخی مسجد، اور جیسے یہ حضور علیہ السلام کے اسی وقت میں بنائی گئی تھی، یہ اسی طرز اسی انداز میں موجود ہے۔ آج بھی ایز زیارت رکھا ہوا ہے، یہاں نماز وغیرہ تو نہیں ہوتی، یہ ایز زیارت رکھا ہوا ہے۔ حجاج کرام دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں، اپنا محبت بھرے انداز میں آتے ہیں، یہاں زیارت کرتے ہیں۔ یہ مسجد فتح جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں دعا فرمائی تھی، یہ مسجد فتح۔ اس کا طرز و انداز دیکھیں کہ دیواریں بہت بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں، اور یہ اسی وقت کی دیواریں ہیں، اسی وقت کی طرز و انداز میں اس کی بناوٹ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ عظیم مسجد ہے جس کا نام مسجد فتح ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سامنے ویوز ہے ماشاءاللہ، یہ روڈ ہے تھوڑا جگہ، یہ جو آپ روڈ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی روڈ دائیں بائیں دیکھیں، یہ روڈ کے اوپر یہاں خندق کھودی گئی تھی، تقریباً 2.5 میل کی مسافت پر خندق کھودی گئی تھی، لیکن اب نشانات باقی نہیں، جو ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے وہ اسی انداز سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، ویوز دکھا رہے ہیں کہ یہاں خندق کھودی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو خندق کھدوائی، اللہ رب العالمین نے اس خندق کے کھدوانے کے بعد اللہ نے فتح اور کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ جو جہاں خندق کھودی گئی تھی، اسی خندق کے دوران ہی حضور علیہ السلام کے صحابی رسول ہیں، وہ آ کر عرض کرتے ہیں فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چٹان بہت بڑی ہے، ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہتھیار تھا وہ اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں لیا اور زوردار اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر چوٹ لگئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اس سے نور کی شعاعیں نکلی۔ جب نور کی شعاعیں نکلی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، یہ نور کی شعاعیں، یہ فتح کی خوشخبری، اللہ ہمیں ضرور فتح اور کامیابی سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ مقام جو ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب اندر دکھاتے ہیں آپ کو اندر۔ یہ پہاڑ کون سا ہے؟ یہ پہاڑ جبل سلاح پہاڑ ہے، اس کے اوپر آپ چھوٹے سے مورچے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا ویوز آپ نے اچھی طرح دکھائیں ہمارے ویورز کو۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں یہاں مورچے بنائے گئے تھے حفاظت کے لیے مدینہ منورہ کی، یہ مورچے کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اس کا نام جبل سلاح پہاڑ ہے، یہ عظیم الشان پہاڑ جبل سلاح پہاڑ غزوہ خندق کے مقام کا قول۔ اور یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کے بالکل پیچھے مرکزی عمارت مدینہ منورہ ہے، اور ہم اس طرف ہیں کیونکہ چونکہ کفار اسی طرف آئے تھے تو صحابہ کرام اس طرف تھے، اور صحابہ کرام کے پیچھے یہ جبل سلاح پہاڑ ہے، اس کے پیچھے بالکل مرکزی عمارتیں مسجد نبوی شریف ہے۔
جی محترم، یہ آپ اچھی طرح زیارتیں کر رہے ہیں، ہم نے جو آپ کو کروا رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری خضر ہے ابھی کی بہت ہی محنت کاوش ہے، کوشش ہے کہ دن رات بہت تگ و دوڑ سے بہت اچھی طرح محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، یہ اچھے مقامات دکھانے کی آپ کو بہت جد و جہد کر رہے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنے تعاون کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکنس کو آپ نے پریس ضرور کرنا ہے، اور دیکھتے رہنا ہے، شیئر کرتے رہنا ہے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔